سبيل الدموع سبيل مريح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب یہ جو دو آیات ہیں 285 اور 286 آخری، یہ بڑی اہم آیات ہیں. کہا جاتا ہے کہ معراج پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو یہ آپ کو تحفتاً دی گئی تھی. مکی آیات ہے، مدنی صورت کے اندر ہے، یہ خصوصیت بھی یاد رکھیے. مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ باقی سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی. یہ آیات کب نازل ہوئی؟ ان دنوں میں جب مسلمان بری طرح ستائے جا رہے تھے، کیونکہ معراج ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کا عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص رات میں یہ دو آیتیں پڑھ لے، یہ آیتیں اس کو کافی ہوں گی، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. کوشش کریں عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، اگر تھوڑی سی عادت ہو جائے تو بڑے فائدے کی ہے. عموماً میں کوشش کرتی ہوں کہ فجر کی جیسے پہلی رکعت میں الف لام میم سے پڑھ لیتی ہوں اور دوسری رکعت میں آمن الرسول سے، اور اسی طرح مغرب کی نماز میں جیسے ہو اللہ الذی، کیونکہ وہ بھی صبح شام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. وہ بھی انشاءاللہ صبح شام کی دعائیں بھی آپ کو سکھائیں گے. تو یہ نہیں کہ کوئی فرض کے درجے میں کہ آپ عشاء کی نماز میں یہ پڑھیں یا فجر کی نماز میں پڑھیں، لیکن صرف ہوتا نا اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے اگر ایک کام ایک وقت میں کر لیا جائے تو وہ ایک عادتاً ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی بہت بہت ضرورت ہے. انہی آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی، کہ مجھے یہ آیات دی گئیں سورۃ بقرہ کی آخر میں سے، عرش کے نیچے ایک خاص خزانے میں سے، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی ان کی بہت فضیلت ہے ان آیات کی، اور اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ. یعنی سب کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے زبانی، اور دن یا رات کے کسی حصے میں ان کو پڑھ لینا چاہیے. ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری آیات کو جس گھر میں روزانہ 3 دن متواتر پڑھے وہاں شیطان نہ آئے گا. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ جو حرز اعظم اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ اس میں بھی اسی قسم کی آیات ہیں جو جناتی اور اس قسم کے اثرات اور جو غیر مرئی اثرات کو دور کرنے کے لیے اور شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے کچھ قرآن پاک کی آیات کا انتخاب ہے، اس میں یہ آیتیں بھی شامل ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ سورۃ البقرہ پوری کے بارے میں خاصیت آتی ہے کہ جو اس کو پڑھے اس پر جادوگر کا وار اثر نہیں کرتا، تو جادو کے توڑ کے لیے بھی سورۃ البقرہ بہت اچھی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ان آیات میں کیا بتایا گیا کہ ایمان لائے رسول علیہ السلام اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ایمان ضروری ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ خود ایمان لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ والمؤمنون سارے باقی مومن بھی، کلن سب کے سب آمن ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر؟ اب یہاں ایمان کی تفصیل بتا دی گئی. پھر میں آپ کو سورۃ البقرہ آیت 62 یاد کراتی ہوں جس میں آیا تھا نا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور نیک کام کرے تو ان کا اجر محفوظ ہے. وہاں پر صرف 2 ایمان کی بات تھی. یہاں ایمان کی تفصیل بتائی گئی کہ ان سب کا اجر بھی کب محفوظ ہوگا؟ جب وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے. میں اس لیے اس کو پھر ریفر بیک کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اس آیت کو کوٹ کر کے آپ کے ساتھ حجت بازی کریں گے اور پھر آپ اس وقت خاموش ہو جائیں گے کہ جواب کوئی نہیں ہمارے پاس. اس لیے آپ غور سے اس بات کو سن لیں کہ وہاں پر صرف اجمال ہے، یہاں تفصیل ہے. اجمال کا کیا معنی؟ کہ مختصراً ایک بات کی گئی اللہ اور یوم آخرت کی. یہاں پوری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ صرف وہ 2 کا ایمان کافی نہیں، اس طرح کا ایمان رکھنے والے تو بہت سے لوگ مل جائیں گے. یہ سب ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ہی تو لے کر آتے ہیں نا کتاب وغیرہ. وکتبہ، اور اس کی کتب پر. سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں بھی آپ نے پڑھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ آیت اس کی پھر تفسیر ہے وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. اب یہاں پر آخرت کی بات کوئی نہیں کی گئی. ٹھیک، آخرت کی پیچھے گزر چکی. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ساتھ ہی فرما دے گا کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے. یہ تیسرا پارہ شروع ہونے کے وقت اس کی بات ہو گئی تھی
کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا کہ تم یہ کہو کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم سب پر ایمان لائیں اور بعض کو بعض پر اپنی طرف سے کوئی فضیلت نہ دیں کہ وہ زیادہ اچھا اور وہ کم اچھا ہے، کمپیریزن نہیں کریں. وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں. کون یہ کہتے ہیں؟ کالو کون ہے؟ اہل ایمان. کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے بات مان لی، ہم اطاعت کریں گے. غفرانک، تیری ہی بخشش. غفرانک، غفران مصدر ہے، بخش دینا، یعنی تیری ہی طرف سے بخش دینا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، تیری بخشش ہم چاہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اہل ایمان کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے رب، جو تو نے ہم سے کہا ہم نے سن لیا، اور جو تو ہم سے چاہتا ہے ہم نے مان لیا، ہم وہ کر کے دکھائیں گے. یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے. اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. اب آپ دیکھیں، یہ کہنے کے باوجود کہ یا اللہ ہم سن رہے ہیں اور ہم مانیں گے، پھر کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ہم کو معاف کر دیجیے. یہ ہے اطاعت، کہ کرنے کے بعد بھی انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو. اور کس لیے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہاں ایمان بالآخرت کی بات آ گئی ہے. إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیت ہے جس نے منسوخ کیا یحاسبکم بہ اللہ. یہ جو میں نے بتائی تھی نا حدیث کے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اپنے دل کے خیالات پر کیسے کنٹرول کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. وسعہ، قوت، علم، عقل، مال، وقت، زندگی اور تمام صلاحیتیں جو انسان کے پاس ہیں، جو کچھ بھی انسان کو ملا وہ سب مراد ہے یہاں. یعنی اگر کسی کی عقل ہی تھوڑی ہے، ایک پاگل شخص ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے فلسفے کی کتاب کیوں نہ لکھی؟ نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ وہ بیچارہ سوچ ہی نہیں سکتا اس نے کیا لکھنی. اسی طرح وہ جو ناقصات العقل والی بات آتی ہے نا، تو اس پہ بہت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کر دی گئی. نقص کا معنی عیب نہیں ہے، نقص کا معنی کمی ہے، اور سائز میں، وزن میں، اسٹرکچر میں، کیونکہ قرآن کی بات نہیں مانیں گے، اس کی مانیں گے، اس پر ایمان ہے. خیر، اگر وہ کم ہے تو محاسبہ بھی کم ہے، حساب بھی کم ہے. جو چیز ہے ہی تھوڑی، مثلاً اگر ایک شخص کے پاس 100 روپیہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ حساب لیں گے تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تمہاری پٹائی ہوگی اس لیے کہ تم زکوٰۃ دیے بغیر دنیا سے آ گئے؟ نہیں، اس لیے کہ مال ہی نہیں تھا، اس نے زکوٰۃ کہاں سے دینی تھی. اسی طرح ایک شخص کی خدا نخواستہ ٹانگیں ہی نہیں تھی تو اس سے پوچھا جائے گا کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ نہیں. یہ ہے اس آیت کا مطلب، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سونا چاہتے ہیں اور کہیں کہ یا اللہ ہمت ہی نہیں نماز کی، اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں، وہ ہمت پیدا کرنی پڑے گی. وہ اندر ہے، نکالنا نہیں چاہتے، اس کو سامنے لانا نہیں چاہتے. مثلا جیسے آپ اپنے بچوں کو بہلاتے ہیں نا، کہ بیگ میں پیسے ہوتے ہیں، ایک اندر خانہ ہوتا ہے اور ایک ظاہر جس میں چھوٹا موٹا چینج ہوتا ہے. تو آپ سے کہتا ہے مجھے 100 روپیہ چاہیے، آپ کہتے ہیں دیکھو اس پرس میں 100 ہے ہی نہیں، اور وہ جو اندر والا ہے وہ آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے. ہاں، یہ بچوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں یا اللہ وہ ہے ہی نہیں طاقت ہم میں، اس کو پتا ہے وہ اندر چھپا کے رکھی ہے، وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے. جیسے کہتے ہیں نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو وہ اللہ کی خاطر جب نکالیں گے تو پھر ہی اللہ کی محبت ملے گی. اب یہاں وسعت سے مراد وہ چیزیں جو عدم میں ہے، موجود ہی نہیں، جن کا وجود ہی نہیں ہمارے اندر. وہ نہیں کہ جو وجود ہے ہم ان کو ظاہر نہیں کر رہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمائی کی. ہاں، کسبہ اپنے اور دوسرے ہر دو کے لیے کسب، اور اکتساب صرف اپنے لیے. اور یہ کسب بھلائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، سیئہ اور حسنہ دونوں کے لیے کسبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہا ما کسبت یعنی ہر نفس کو کیا ملے گا، وہ جو اس نے کمائی کی، کوشش کی. اگر بچا کے رکھ دیا کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں توڑنا نہیں چاہتے تو پھر بچائے رکھے.
وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا. اور اگر نفس کو، اپنے غرور اور تکبر کو اور اپنی بہت سی چیزوں کو جب ہم قربان کرتے چلے جائیں گے تو ان کا صلہ اور جزا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. لہا ما کسبت. اور پھر آپ دیکھیں کہ لہا ما کسبت میں وہ نیکی جو اس نے اپنے لیے کی، وہ کام جو اس نے اپنی ذات کے لیے کیا، اور وہ کام جو اس نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش، ریاکاری کے معنی میں نہیں، یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانے، دوسرے کی خدمت میں جو کیا. مثلا ایک شخص کمائی کرتا ہے اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ کسب میں آ گیا اس کے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے اوپر پڑے گا، بچوں پہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ. اس کے اپنے ہی ذمہ ہے جو اس نے کیا. تو اکتساب جو اس نے اپنے لیے کیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب تو ہوتا ہے، ایصال گناہ نہیں ہو سکتا. کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ میری بہن کے نامہ اعمال میں لکھ لیں، نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کیا حسن ہے قرآن کے الفاظ میں، اور کتنا اپروپریٹ یوز ہے ان کا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لہا مکتسبت وعلیہا ما کسبا. آپ کہتے دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، ایک آگے ایک پیچھے، کیونکہ مشکل ہماری اردو کی ہے. کسبا کا بھی ہمیں ترجمہ وہی کرنا پڑے گا جو اکتسبا کا کرنا پڑے گا، لیکن پھر صرف اردو ترجمہ پڑھ کے تو ہم نہیں روح کو پہنچیں گے. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ دونوں کا فرق کیا ہے. ربنا لا تؤاخذنا. اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم کو پکڑنا مت. ان نسینا او اخطانا. اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں. اب یہاں خطا کا معنی واضح ہو گیا نا کہ جان بوجھ کے کی ہوئی غلطی. یا اللہ اگر بھول چوک ہو جائے، یا بعض اوقات انسان ہے نفس کے جذبات کے غلبے سے مغلوب ہو کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں. تو یا اللہ ہم کو نہ پکڑنا، ہماری خطاؤں اور بھول چوک کو ہم سے معاف کر دینا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا. اے ہمارے رب ہم پہ مت بوجھ ڈال. تحمل، اب ایک ہے حمل اور ایک ہے اسر. حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں اور اسر بھی بوجھ کو کہتے ہیں. اسر سخت اور دشوار بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو بمشقت اٹھایا جائے، بڑی مشکل سے اٹھایا جائے. حمل جو آسانی سے اٹھا لیا جائے، خوشگواری سے اٹھا لیا جائے. اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو بچے کا بوجھ ہوتا ہے اس کو حمل بولتے ہیں، کیونکہ وہ خوشگواری سے اٹھاتی، آسانی سے اٹھا لیتی، خواہ وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو. اسر نہیں ہوتا وہ. لیکن کچھ ماؤں کے لیے اسر ہو جاتا ہے جو ناپسندیدگی سے جنم دے. اسی لیے کہا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم نہ اٹھا سکیں. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی پہلی قوموں اور پہلی امتوں پر. کیونکہ ایک مرتبہ جب صحابہ کرام کو بہت ستایا گیا مکی دور میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آزمائشیں کب ختم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم سے پہلوں پر کتنی کتنی آزمائشیں گزری. ان میں سے کسی ایک کو زمین میں گڑا کھود کے کھڑا کیا جاتا، پھر آرے سے اس کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور طرح طرح کی سزائیں اور ایذائیں دی جاتی، کیل ٹھونکے جاتے. اور خود فرعون نے جو کچھ سزائیں دی تھیں، اور حضرت آسیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا مجسمہ دیکھنے کا جس میں انہیں سولی پہ لٹکایا گیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے، مجھے اتفاق ہوا ہے کچھ میوزیمز میں دیکھنے کا فرانس میں، کہ ان کے جو ہاتھ ہیں ان کے اندر وہ باقاعدہ خون اور وہ سوراخ ہیں بڑے بڑے پاؤں کے اندر، کہ جس طرح ان کو، کیونکہ سلیب اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ آپ جیسے کسی میز پہ کھڑا کر کے پھندے میں لٹکا کے میز نکال دیں تو وہ لٹک جائے. اس دور میں وہ باقاعدہ ہاتھوں کو پھیلا کر ان کے اوپر کیل ٹھونک دیے جاتے تھے کہ وہ ٹس سے مس بھی نہ ہو سکے انسان. تو باقاعدہ وہ ایسے مجسمے موجود ہیں مختلف میوزیمز کے اندر. تو فرسٹ ٹائم مجھے اس بات کا ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا. پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ سوراخ کس چیز کے ہیں، یہ کیا چیز. پھر قریب جا کے ہاتھ لگا کے دیکھا، پتہ چلا. تو اہل ایمان کو پھر یہ 2 دعائیں سکھائی گئیں کہ تم یہ مانگو کہ جو پہلوں پہ گزر چکا وہ ہم پہ نہ گزرے. اور یہ اس دور میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی، کہ جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا خود سلیقہ سکھا دیا. کتنی اچھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کیسے مانگو. اور جب انسان اس طریقے پہ مانگتا ہے جو اس کا سکھایا ہوا، تو قبولیت کا یقین بھی زیادہ ہو جاتا ہے.
ایک یہ نا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ مانگتے ہیں، اور ویسے ہم زیادہ آج کل آرام محسوس کرتے ہیں اپنے من گھڑت طریقوں سے مانگنے پر. اکثریت ایسی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا، ان میں زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتا دے، یعنی یہ بالکل ایسے جیسے کسی کو امتحان کا جواب بتا دیا جائے. کہا گیا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی پہلی قوموں پر جو گزرا، جن مشکلات سے ان کا سابقہ پڑا، ہمیں ان سے بچا. اب یہاں پر یہ معنی نہیں نکلتا کہ انسان مصیبتیں مانگے اپنے لیے. عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وقار اور صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو برداشت بھی کرے اور دعا مانگے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکے اور ہم کہیں بھٹک جائیں اور تیرے راستے سے ہٹ جائیں. واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دے. عفا کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، کہ گناہ صرف ایسا ہی نہیں کہ تو اس کی سزا معاف کر دے، بلکہ اس گناہ کو بھی ہمارے نامہ اعمال سے صاف کر دے. یہ معنی ہے اس کا. عفا یعفو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح مٹانا کہ اثر بھی نہ رہے. جب یہ دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ان کو مٹا بھی دے، اس سلیٹ کو صاف کر دے، کیونکہ انسان جب ان کو دیکھے گا تو اس پہ بھی شرمندگی ہوگی. وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ انسان اپنے خطاؤں کو دیکھے. آپ دیکھیں کہ کسی کو اگر یہ بتایا جائے نا کہ تم یہ غلطی کر رہے تو اس کے لیے سزا سے بھی بڑی بات ہوتی ہے وہ کسی کی غلطی کا اس کو احساس دلا دینا یا اس کو وہ جرم دکھا دینا. لیکن یہ موقع بڑا کم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی خطا دیکھ لیں. لیکن جب کبھی کوئی دکھا دے تو اس پر جو شرمندگی ہوتی ہے وہ بعض اوقات سزا سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے. اس لیے ہم دعا مانگتے کہ واعف عنا، اللہ وہ اعمال نامہ صاف کر دے، سب برائیاں مٹا دے. واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا، کہ ہمارے جو عیب ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، گندگی ہے نا، غلاظت ہے ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی، کہ اللہ تو اس کو اوپر سے ڈھانپ دے کہ نظر بھی نہ آئے. کیونکہ بعض اوقات جب کسی چیز کو مٹایا جاتا ہے تو مٹنے کا بھی نشان نظر آ جاتا ہے نا. مثلا کسی داغ کو دھویا گیا تو وہ جو دھونے کا نشان ہوتا ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ تھا، ہے نا. تو جب کہا گیا کہ اس کو بھی اوپر سے ڈھانک دے، کمپلیٹ فارگیونیس کی بات ہو رہی ہے، مکمل معافی. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر تو معاف ہو ہی نہیں سکتے ہم. ایسے ایسے جرم ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی. اس لیے کہا گیا ورحمنا، کیونکہ ہم حق نہیں رکھتے لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، اس لیے تو ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو نہیں معاف کرے گا کہاں جائیں گے ہم. انت مولانا، اور مولا کا لفظ بڑی وسعت اور جامعیت رکھتا ہے. یہاں ہی نہیں کہا انت ربنا، نہیں کہا گیا انت الہنا، نہیں کہا گیا انت مولانا کہا گیا. مولا، واو لام، یہ ولی، دوست، مددگار، پروٹیکٹر، گارڈین، حفاظت کرنے والا، محبت کرنے والا، کیئر کرنے والا. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. ابھی جو کافر قوم کے سامنے مدد کی درخواست ہے نا، کافر سے پھر مراد ایک کافر تو وہ ہیں جو پکے کافر ہیں، جو ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن اس کے کسی حکم کو ماننا نہیں چاہتے، اس کے انکار کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ دراصل وہ بھی ایک طرح سے کفر میں ہی داخل ہو جاتا ہے. یہاں تو چونکہ صحابہ کرام کو اہل مکہ کے کافروں سے مقابلے پر دعا سکھائی گئی، لیکن ہر شخص کا مقابلہ شر کے لیے کچھ مختلف ہوتا ہے. اگر انسان شر سے مغلوب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، کہ شر کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اتنی جرت اور ہمت اور آزادی ہی نہ رکھے انسان کہ وہ اللہ کی بات مان سکے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم اپنے ماحول اور معاشرے سے بہت متاثر ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہوگا ہم ویسے ہی ہو جائیں گے. ایک محاورہ فارسی کا کہ جو بھی نمک کی کان میں گیا وہ نمک ہی ہو گیا. اگر نمک کی کان میں کسی چیز کو بھی آپ رکھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل نمک بن جائے گی. بالکل اسی طرح ماحول انسان کی شکل و صورت، انسان کے اخلاق، عادات، جذبات، بہت سی چیزوں پر اثر رکھتا ہے. تو جب انسان کافر ماحول میں، اور کافر سے مراد خدا کے احسان فراموش ماحول میں رہتا ہے، تو پھر قدرتی طور پر اس کے اثرات اور غبار آتا ہے انسان پر. دوسروں سے بات کرتے کرتے بعض اوقات انسان انہی کی ٹون میں بات کرنے لگتا ہے. اگر وہ خدا کی ناشکری کی کوئی بات کرتے تو ہمارے منہ سے بھی جواباً نکل جاتی ہے. پھر ہم پچھتاتے ہیں یہ بات تو نہیں کرنی، تو میں پڑھ چکی ہوں، تو غلط ہے یہ بات.
تو وہ جو ایک انوائرمنٹ کا جو اثر ہے یا اللہ اس کے مقابلے میں ریزسٹنس پیدا کر دے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ سردی کے مقابلے کے لیے اگر جسم میں ریزسٹنس نہیں تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتی. تو یہ ریزسٹنس پیدا کرنے کی دعا ہے ایک طرح سے. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم تمام انبیاء سے محبت اور احترام تو کرتے ہیں، مگر ایک قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور بہت واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا درجہ تمام انبیاء سے اونچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ دو باتیں آپس میں کنٹراڈکٹری نہیں ہیں، متضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی دو بڑی بنیادیں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ایمان کا تعلق ہے اور ایک ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان پر بلکہ ان کی لائی ہوئی کتابوں پر بھی. قرآن پاک کی بالکل ابتدا میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس میں آگے جا کے کیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو وہاں کیا یؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں بھی کیا پتا چلتا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان ضروری ہے، اور دوسری جگہ کیا پتا چلتا ہے کہ جو کچھ ان کی طرف آیا اس پر بھی ایمان ضروری ہے. اس ایمان میں کوئی تفریق نہیں کہ ہم ایک کو زیادہ اور ایک کو کم درجہ دیں، ہمیں سب کو ماننا ہوگا. اور یہ دراصل امت مسلمہ کو یہود اور نصارہ سے الگ کرنے والی چیز ہے کہ یہود کس کو نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسائی کس کو نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسلمان کیا ہے؟ یہی اصل حق پر ہیں کیونکہ یہ سب کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو کہ نہیں بات؟ ہاں سمجھ آ گئی بات. اب دوسری بات ہے محبت اور عقیدت اور احترام. ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سب سے بڑھ کر ہے. وہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کو کہا گیا. فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں میں سارے پیغمبر بھی آ جاتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اب جب ایک پیغمبر سے ہماری محبت سب سے زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے انبیاء کی محبت کی نفی ہو جاتی ہے. اس میں نفی نہیں ہوتی، ہم محبت ان سے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا مقام آپ کا ہے، آپ کا درجہ اور آپ کی جو فضیلت ہے باقی انبیاء پر وہ اپنی جگہ ہے. وہ فضیلت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب ہمیں اس محبت میں غلو کی اجازت نہیں. غلو کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ان کا درجہ کریں، اور دوسری طرف یہ نہ کریں کہ باقی انبیاء کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص سے آپ محبت کرتے، اس سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب سے نفرت کرتے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کی محبت زیادہ اور کسی کی کم ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی محبت کی وجہ سے انسان ساری دنیا سے نفرت شروع کر دے یا ان سے ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرنا شروع کر دے. تو یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر یا محبت میں دوسرے انبیاء کی کوئی احترام یا عزت یا محبت میں کمی نہ ہو، توہین نہ ہو، کوئی ایسا پہلو نہ ہو. کیونکہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنے انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے، ان پہ زیادتیاں کرتے، الزام دھرتے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ تورات اور انجیل میں آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جس میں انبیاء کے بعض ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے یا جن کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت کو دوبارہ سمجھا دیں. لہا اور علیہا کا اس میں فرق بتا دیں. لا کا مطلب ہوتا ہے نا کے لیے، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. مثلا آپ کسی شخص کا تصور لائیں کہ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے، کوئی چیز کسی کے لیے ہے. اس کو سوچ کر کیا آتا ہے دل میں، کیا تصور آتا ہے کہ فلاں پین فلاں کے لیے ہے. جس کے لیے ہے اس کے ساتھ ایک محبت کا اور ایک جزا یا ایک اس کی عزت افزائی کا تصور آتا ہے نا دل میں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ کتاب میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ کیا محسوس کریں گے؟ سوچیں کیا محسوس کریں؟ خوشی محسوس کریں گے نا کہ کوئی چیز آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ کہی جائے کہ یہ آپ جا رہی ہیں الہدا
یہ کتاب اپنے اوپر رکھ کر لے جائیں. دے تو دونوں میں رہی ہیں, ہاں, ایک میں اٹھوا رہی ہیں اور ایک میں اس کو مالک بنا رہی ہیں. جس چیز کا آپ اس کو مالک بنا رہی, اس کے لیے اس کو دے رہی ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے, خواہ وہ کتاب سائز میں بڑی ہی کیوں نہ ہو, اس دوسری کتاب سے جو اس کے اوپر لدوا رہی ہیں آپ. تو لا کا مطلب کیا ہے, یعنی کے لیے جزا کے طور پر آ رہا ہے, اور اللہ کا ایک طرح سے سزا کے طور پہ آ رہا ہے. بوجھ, جب کوئی بھی چیز کسی کے اوپر رکھی جاتی ہے مانوی طور پر یا حصی طور پر, تو کسی چیز کو کسی کے اوپر رکھنا, اس کا معنی کیا ہے, اس کے لیے ایک بوجھ ہے. اب یہاں پر دوسرا معنی کسبہ اور اکتسبہ کا سمجھنے کی ضرورت ہے. کسبہ کا معنی ہوتا ہے کوئی کمائی کرنا اپنے لیے یا کسی کے لیے, یعنی فائدہ پہنچانا, مثلا عبادت کرنا اپنے لیے اور کسی کی خدمت کرنا. اچھا, اللہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز اس کے خلاف جا رہی ہے, علیہا مکتسبت. اب یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہی اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب لہا کے لیے آ رہا ہے تو یہ جزا کے لیے آ رہا ہے, اور علیہا کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اس کی پرسش ہوگی, اس کی ذمہ داری اس پہ ڈالی جا رہی ہے. کسبہ کا معنی یہاں پر کیا ہوا کہ جب بھی انسان کوئی بھلا کام کرے گا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے تو اس کی جزا پائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اس کی سزا پائے گا کون, جس نے اس کو کیا, ہاں. اور لہا میں ایک اور مفہوم بھی ہے کہ جزا آپ اپنے لیے بھی کما سکتے ہیں اور ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں, دوسرے کو دعا دے کر یا اس کے نام پہ صدقہ خیرات کر کے, یا اسی طرح ایصال ثواب میں جو بھی چیزیں شامل ہیں, یعنی دوسرے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب علیہا کی بات آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر اپنے گناہ کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, یعنی اسے بوجھل نہیں کر سکتے, ایصال گناہ نہیں کر سکتے. اچھا, اسی طرح یہ علیہا کا لفظ جو ہے صرف یہاں نہیں بہت دفعہ استعمال ہوگا. مثلا شہادت کے ساتھ, گواہی کے ساتھ اگر لے آئے یعنی کسی کے لیے تو کیا ہوگا, اس کے فیور میں, اس کے حق میں. اور اگر شہادت علا آئے تو کیا ہوگا, اس کے خلاف, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے قرآن پاک میں پڑھا کتب علیکم الصیام, کتب علیکم, تم پر لکھے گئے, یعنی تم پہ ایک طرح سے ذمہ داری ڈالی گئی. اور اگر کتب الہ ہو تو کسی کی طرف, کتب لے, یہی لام اگر آ جائے تو اس کا مطلب کسی کے لیے کوئی چیز یعنی اس کے فیور میں جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پر اگر آپ سمجھ لیں تو آئندہ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی فعل کے ساتھ الا صلہ کے طور پر آتا ہے تو وہاں پر یہ آپ سمجھے کہ یہاں کوئی ذمہ داری ہے, کوئی بوجھ ہے, کوئی خلاف کی بات ہو رہی ہے, حق کی بات, فائدے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک اور چیز یہاں ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسے انگریزی میں آپ پٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کے ساتھ جب ان کرتے ہیں, پٹ ان, تو معنی کچھ ہوگا, پٹ آف معنی کچھ ہوگا, ہاں, پٹ اپ معنی کچھ اور ہو جائے گا. لفظ تو پٹ ہی ہے لیکن اگلا جو اس کے ساتھ پریپوزیشن لگتا ہے تو میننگ ایک ہی لفظ کے بدلتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح عربی میں بھی فعل کے ساتھ بعض اوقات جب وہ لگتا ہے صلہ, الا, الا وغیرہ اور بھی لگتے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. کوشچن ہے اس آیت سے متعلق, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, یہاں پر تو خیالات کا محاسبے کی بات ہوئی ہے اس آیت میں, یعنی آپ کا جو کوشچن ہے وہ اس آیت سے نہیں متعلق, ویسے الگ طور پہ میں جواب دے دیتی ہوں, لیکن یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بات کو یعنی دل میں آنے والے خیالات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے, اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا, ٹھیک ہے. اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر تمہاری اولاد بگڑے گی تو تمہارا محاسبہ ہوگا, وہ محاسبہ تو ایک الگ چیز ہے, حساب کتاب ہر انسان کے ساتھ. تو یہ بات ہے کہ اگر والدین اپنی طرف سے پوری توجہ کریں اور محنت کریں, اور اولاد اگر بگڑتی ہے تو والدین سے پوچھ نہیں ہوگی, لیکن اگر والدین غفلت کرتے ہیں اور اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو پھر والدین سے بھی پوچھ ہوگی. جیسے آتا ہے نا کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور والدین اس کا خیال نہیں رکھتے اور وہ غلط کام کرتی تو والدین کو ہی اس کا حصے دار بنایا جائے گا. سوال ہے اس آیت سے کیا مراد ہے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, یہاں پر دنیا کے لیے کہ یا اللہ ہم پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈال کہ جن کو ہم نبھا نہ سکیں,
اور دنیا سے خسارے میں پڑ کے جائیں، یہ مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا دنیا میں جو اٹھا نہ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس چیز کی پوچھ نہیں ہوگی جو اس کے طاقت سے باہر ہوگی چیز، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً آپ یہاں کھڑی ہیں تو میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ آپ چھت کو ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قد ہی اتنا ہے۔ اس کے عموماً میں مثال دیا کرتی ہوں کہ ہم چل تو سکتے ہیں، دوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ اڑ کے بھی دکھاؤ، تو اڑنا ہماری نیچر میں نہیں رکھا گیا، ہماری طاقت میں نہیں رکھا گیا، لہٰذا ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کام تم نے اڑ کر لینا تھا، وہ کیوں نہ کیا، یہ مراد۔ ہر چیز میں ایکسیپشن ضرور موجود ہے، آپ فرائض میں بھی دیکھتے ہیں، حلال میں، حرام میں، ہر چیز میں ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں۔ ایکسیپشنل کیسز عام قاعدے کے تحت نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے الگ طور پر پھر ایک اجتہاد کرنا پڑتا ہے یا کچھ اور ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، مگر وہ انڈیویجول کیس کو دیکھا جائے گا، اس میں ہاں یا نہ میں ایک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ مثلاً اگر ایک شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے گا، اب اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فرض تھے، فرض تو کھڑے ہو کے ہی پڑھنے تھے، تم کیوں بیٹھے؟ اسے اس بیٹھنے پہ سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے بیٹھ کے ہی نماز قبول ہو جائے گی، ایسے ہی جیسے کسی کی کھڑے ہو کے ہوتی۔ بات یہ ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ماحول اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس پہ شدید ری ایکشن کریں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری چیزیں ہمیں روکتی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ بات روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے۔ مثلاً اگر کسی کو شراب پینے کی شدید خواہش ہو رہی اور وہ کہ نہیں میں تو کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو اپنی خواہش سے مجبور ہوں، نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کی خواہش ہوگی، اس کے باوجود اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ کو اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آگے آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ جب ظالم لوگوں کو فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے منہ پہ ماریں گے، ان کے پسلیوں پہ ماریں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے، ہمارا تو ماحول ایسا تھا، ہمارا معاشرہ ایسا تھا، ہم کیا کرتے، ہمارا کیا قصور۔ تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی، بڑی نہ تھی، ہجرت کر جاتے؟ یہ عذر قبول نہیں ہوگا، کہ چونکہ لوگ ہمیں ستاتے تھے۔ اب مثلا مکہ کے مسلمانوں کو کتنا ستایا گیا، حد سے بڑھ کے ستایا گیا، لیکن انہیں کیا یہ اجازت دی گئی کہ ہاں چونکہ تمہیں ستا رہے ہیں اس لیے تم کافر ہی بن جاؤ، ویسے ہی ہو جاؤ جیسے سب ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے انسان کو ایسے طریقے سوچنے پڑیں گے، ایسے میئرز لینے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اس حرام سے باہر نکل آئے۔ اور چند ایک چیزیں اللہ نے صرف حرام کی، باقی تو سب حلال ہے۔ جو بھی چیزیں حرام کی ہیں ان کی حرمت سے باہر نکلنے کے لیے انسان کو ہاتھ پاؤں مارنے کی جد و جہد کی، پھر ورنہ جہاد کس چیز کا ہو گیا؟ جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، جہاد آپ کے ماحول کے خلاف بھی ہے، جہاد آپ کی خواہشات کے خلاف، بہت ساری چیزوں کے خلاف پھر جہاد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل